ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سینیٹائزر پاک مواد ہے، کیا اس کے استعمال کے بعد ہاتھ دھونے ضروری ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں سینیٹائزر جتنے بھی ہوتے ہیں ان سب کے اندر الکوہل ہوتا ہے، اور الکوہل کے بارے میں چونکہ جو قدیم کتابیں ہیں اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ الکوہل جو ہے وہ شراب کا ایسنس ہوتا ہے، شراب کا خمیر ہوتا ہے، اس لیے یہ بات ذہن میں ہوتی ہے۔ لیکن اب دور جدید میں جو سینیٹائزر جتنے بنائے جاتے ہیں وہ الکوہل سے ہی بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ الکوہل سنتھیٹک ہوتا ہے، مصنوعی ہوتا ہے، کیمیائی اجزاء سے ملا کر بنایا جاتا ہے، اس کا خاص فارمولہ ہوتا ہے۔ اب جتنے پرفیومز ہیں ان سب کے اندر بھی الکوہل حرام والا، ناپاک والا، شراب والا بالکل نہیں ڈالا جاتا، بلکہ مشہور کمپنیاں جو اس وقت خوشبو کی اور پرفیوم کی اور پروفیسیز کی ہیں وہ فرانس میں ہیں، پیرس میں ہیں، تو وہاں میرا خود جانا ہوا ان کمپنیوں میں بھی، ان کمپنیوں سے بھی تحقیق کی کہ آپ جو بہترین دنیا کی قیمتی خوشبوئیں بناتے ہیں تو ان میں کیا کس قسم کا ایسنس استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اب وہ ایسنس جو شراب سے بنتا ہے وہ تو باقاعدہ بین لگا ہوا ہے، وہ اب استعمال نہیں ہو سکتا پرفیوم میں، تو اس لیے ہم لوگ بھی سنتھیٹک ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سنتھیٹک جو پرفیوم ہے یہ پاک بھی ہے اور کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے، اور اس کو سینیٹائزر وغیرہ میں جو لگایا جاتا ہے وہ بھی بالکل حلال اور پاک ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے سینیٹائزر سے ہاتھ سے صاف کرنے کے بعد ڈاکٹر حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اسے کھانا بھی کھا سکتے ہیں بغیر ہاتھ دھوئے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ سفید بالوں کو ڈائی کیا جاتا ہے، کیا کالا رنگ استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالوں کو ڈائی کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ڈائی نہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے، ڈائی کرنا بھی سنت ہے، ڈائی نہ کرنا بھی سنت ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی ڈائی کلر نہیں لگایا، مہندی بھی نہیں لگائی کبھی بھی، اس لیے نہ لگانا سنت ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شمائل ترمذی میں حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آتے ہیں، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے غور سے دیکھتے تھے، بال گنتے تھے، سفید بال 14 17 18 20، ایک 14 کی روایت ہے، ایک 17 کی روایت ہے، ایک 18 کی روایت ہے، ایک 20 کی روایت ہے، بس کل اتنے بال سفید تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس 20 سے زیادہ کی روایت نہیں ہے، تو اس لیے ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی ڈائی کرنے کی۔ تو ڈائی نہ کرنا سنت، اور ڈائی کرنا سنت کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جن کے بال سفید ہوتے تھے ان کو ترغیب دیتے تھے کہ جن کے بال زیادہ سفید ہوتے کہ تم اس کو ڈائی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ، تو ان کا خاندانی تھا، سارے بال سفید، نوجوانی میں سارے بال سفید، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بال بھی سارے سفید تھے، ان کے والد صاحب کے بھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیروا ھذا واجتنبوا السواد، کہ تم ان کو ذرا بدل لو، ڈائی کر لو، لیکن کالے رنگ سے بچو۔ خود حضرت اچھا یہ مہندی بھی لگا سکتے ہیں، کریم بھی لگا سکتے ہیں ڈائی کرنے کے لیے، پاؤڈر بھی لگا سکتے ہیں، مصنوعی جو سینتھیٹک کلر ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن بلیک سے بچنا ہوگا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک تو یہ حدیث سنائی کہ واجتنبوا السواد، ایک حدیث اور ہے جس کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے بالکل بلیک کلر میں ڈائی کرنا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون قوما فی آخر الزمان، کہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب ایسی قوم ہوگی یخضبون بہذا السواد، جو کہ کالے رنگ سے خضاب لگائیں گے، ڈائی کریں گے، کحواصل الحمامی، جیسے کہ کبوتروں کے پوٹے ہوتے ہیں، جنگلی کبوتر کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے نا گردن کے نیچے کا، وہ بڑا بالکل کالا ہوتا ہے۔ لا یجدون رائحۃ الجنہ، یہ لوگ جنت کی بو بھی نہیں پائیں گے۔ یہ ہے اصل میں وہ الفاظ جس کی وجہ سے علماء نے کہا کہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر کوئی فوج میں ہے، مجاہد ہے، آرمی میں ہے، ایئر فورس میں ہے، اور وہ دشمن کے اوپر روک ڈالنا چاہتے ہیں کہ میں
جنرل بریگیڈیئر ہونے کے باوجود میں جوان ہوں اور کالا رنگ کریں تو مجاہد کے لیے جائز ہے کہ وہ کالا رنگ کرے. اسی طرح کوئی نوجوان جوانی کے اندر بال سفید ہو جائے تو اس کی تو منگنی بھی نہیں ہوگی اگر وہ ڈائی نہیں کرے گا. تو اسی صورت میں وہ ڈائی بلیک کلر میں کر سکتا ہے, کیونکہ کسی عذر کی وجہ سے 20-25 سال کی عمر میں بالکل بال سفید ہو گئے, وہ بھی بلیک کلر میں ڈائی کر سکتا ہے. لیکن بلیک کلر کے علاوہ باقی ڈارک براؤن تک گنجائش ہے, ڈارک براؤن تک گنجائش ہے. نمبر میں نہیں بتاؤں گا براؤن کلر کے, اس لیے کہ وہ مختلف کلر کے مختلف نمبر ہوتے ہیں. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ڈارک براؤن کلر لگاتے تھے, اس لیے کہ ترمذی میں وہ حدیث موجود ہے شمائل میں کہ وسم اور حنہ بالکتم والحنہ, کتم یعنی کالی مہندی جس کو ہم وسمہ کہتے ہیں, اور حنہ مہندی, اس دونوں کو مکس کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈارک براؤن کلر لگاتے تھے. تو آپ ڈارک براؤن تک کر سکتے ہیں. اسی طرح وہ عورت جس کو اندیشہ ہو کہ اگر میرے بال جلدی سفید ہو گئے ہیں اور یہ اب میرے شوہر کی نظر کسی اور عورت پر پڑے گی کہ تو بوڑھی ہو گئی, ایسی صورت میں فقہا نے لکھا کہ ایسی عورت بھی جس کو فتنے کا اندیشہ ہو کہ شوہر جو ہے وہ کسی اور طرف مائل ہو جائے گا, تو اسے چاہیے کہ وہ بلیک کلر کر لے, ڈائی کر لے. تو اس لیے ڈائی کرنا بھی سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترغیب دی. قولی حدیث اور جو فعلی حدیثیں ہیں وہ اس میں نہ کرنا سنت ہے. اس لیے میں بھی تقریباً 25 سال تک 27 سال تک ڈائی کرتا رہا. پھر جب وہ الرجی شروع ہو گئی اس کلر سے تو پھر اس کے ڈاکٹر نے کہا اب نہیں کرنا, تو پھر کلر کرنا بند کر دیا. تو دونوں سنتوں پر اللہ نے عمل کی توفیق دے دی کہ ڈائی جب تک ہو سکا کر لیا, جب چھوڑ دیا تو پھر چھوڑ دیا, دونوں سنتیں پوری ہو گئیں. ایک صاحب نے کہا کہ اگر جمعے کی نماز بوجہ مجبوری نہیں پڑھی تو پھر ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں. جی, اگر بالفرض کوئی ایسی جگہ میں چلے گئے جہاں جمعے کی نماز نہیں مل رہی, یا کسی آپریشن میں مصروفیت ہے, یا کوئی اور 100 حادثات ہوتے ہیں بندے کی زندگی میں, تو اگر جمعہ کہیں بھی شہر میں ہو رہا ہو نا, جمعے کی نماز کہیں بھی شہر میں پہنچ سکتا ہے تو پھر جمعے کی نماز پڑھیں. اگر نہیں پہنچ سکتا ہے, اپنے وقت گزر گیا, تو ایسی صورت میں پھر ظہر کی نماز پڑھ لیں. ایک صاحب نے کہا سورہ فاتحہ الحمد شریف کو شفا کے لیے کیسے استعمال کریں. یہ اصل میں سورہ فاتحہ شفا کے لیے استعمال کرنا یہ حدیث میں ہے. جامع ترمذی جلد ثانی میں حدیث ہے ابواب الرقیہ میں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک جگہ وہ گئے سفر میں, ان کی جماعت کی پوری سفر میں گئی, تو ان لوگوں نے نا ان کا اکرام نہیں کیا, جماعت کا اکرام نہیں کیا. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جب ان کا سردار تھا نا اس کو بچھو نے ڈس لیا. اب انہوں نے کہا بھی تمہارے اندر کوئی دم کرنے والا ہے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ اب آپ ہمیں 30 بکریاں دو گے نا تو میں دم کروں گا, 30 بکریاں دو گے تو میں دم کروں گا. خیر حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ, اب یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے, میں نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا, اللہ نے اس کو شفا دے دی. انہوں نے 30 بکریاں دے دی. اب وہ جب 30 بکریاں دے دی نا تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ دل میں شک پیدا ہو گیا, کہنے لگے ابھی کوئی نہ کھائے بکریوں کو, بالکل کوئی گوشت ووشت نہ کھائے, یہ بھی سنبھال کے رکھو, ہم جاتے ہیں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ جائز ہے کہ نہیں. تو وہ 30 بکریاں لے کر جو وہ سفر سے واپس ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. تو اب غور سے سننے والی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا کہ اس طرح واقعہ ہوا اور ہم نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی, اس کو شفا ہو گئی, اور اب یہ 30 بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں کہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کھاؤ, جائز ہے. آگے حدیث میں ایک لفظ ہے جو مزیدار جملہ ہے, وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ, اس میں میرا بھی حصہ رکھ لینا. ہمیں کہا نا بڑی اہم بات, اس میں میرا بھی حصہ رکھ لیں. تو یہ والی وہ حدیث ہے جس میں ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ سے 7 مرتبہ پڑھیے, ہر دفعہ بسم اللہ پڑھ کر, تو اسے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا. ایک صاحب نے ایک بات پوچھی ہے, یہ پوچھا ہے کہ کیا جنت میں موبائل ہوگا؟ اتنا ضروریات زندگی میں سے یہ بن چکا ہے. اچھا,
اگر موبائل سے بھی کوئی بڑی چیز آ جائے، ابھی ایجاد ہوگی انشاءاللہ، ابھی ہو گئی ہے کچھ، اچھا بعض لوگوں نے تو موبائل رکھنا بند کر دیا، صرف وہ گھڑی سی ہوتی ہے وہ یہاں رکھتے ہیں اور خلاص. ابھی اور چیزیں بھی آ رہی ہیں، فکر نہ کریں، کچھ چیزیں تو آ چکی ہیں، موبائل تو بہت پیچھے رہ گیا. ایک بندہ تھا، اس کو سگریٹ کی بہت عادت تھی، سگریٹ کی بہت عادت تھی. خیر ایک دفعہ ملا وہ دوسرے بندے سے، اس نے کہا جی سنا ہے آپ نے سگریٹ چھوڑ دی؟ کہنے لگا ہاں بڑی بات سمجھنے والی ہے. کہنا ہاں سگریٹ چھوڑ دیا. کہنا کیسے چھوڑا، مجھے بھی کوئی طریقہ بتانا، میرے سے نہیں چھوٹ رہا. اب جواب توجہ سے سننا ہے. مجھے کہا سگریٹ چھوڑا کیسے تم نے؟ کہنے لگا چرس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اگر جواب سمجھ میں آ گیا ہے تو میں نے جواب دے دیا اس کا، جنت میں موبائل ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں نے جواب دے دیا. سگریٹ چھوٹ گیا، کیوں؟ وہ جو اگلا نشہ تھا نا، اگلا نارکوٹکس، چرس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. جب وہاں جنت کی نعمتیں ملیں گی نا تو یہ چھوٹی چھوٹی گندی نعمتیں وہاں یاد بھی نہیں آئیں گی. وہ حدیث تو پڑھیے، حدیث تو پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی حوریں ہوں گی نا، وہ جب پانی پئیں گے نا تو آپ کو گردن میں پانی جاتا ہوا نظر آئے گا. وہاں آپ کو موبائل کی ضرورت پڑے گی، وہاں تو آپ ڈائریکٹ دیکھیں گے، وہاں تو آپ ڈائریکٹ دیکھیں گے جناب. وہاں شراب بھی ملے گی. اچھا وہاں شراب بھی ملے گی. شراب طہورہ قرآن میں ہے، شراب طہورہ پاکیزہ شراب ملے گی. میں شراب کا ترجمہ مشروب بھی نہیں کروں گا، قرآن کا ترجمہ لفظ ہے شراب، شراب طہورہ. وہاں موبائل تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. میں نے انکار نہیں کیا کہ موبائل نہیں ملے گا، میں نے کہا موبائل سے بھی اعلیٰ چیزیں ملیں گی. خواتین عموماً شکایت کرتی ہے کہ جنت میں مردوں کو 70 حوریں ملیں گی جبکہ عورت کا اس دنیا والا شوہر ملے گا. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی ہوا یہ ہمارے ایک لاہور کے بہت بڑے بزرگ شیخ الحدیث، وہ جیو آر میں یہاں ایک صاحب کا، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو وہ بہت تعلق تھا ہمارا ان سے، تو ان کے وہ باقاعدہ تعزیت کے لیے وہاں گئے حضرت. تو تعزیت کے لیے گئے اور جیسے ہوتا ہے دعا کرتے ہیں، دعا کی یا اللہ اس کی بیوی فوت ہوگی، ان کو صبر عطا فرما، اور ان کو دونوں کو میاں بیوی میں جنت میں بھی ان دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں. وہ بڑی اہم پوسٹ پہ ہیں وہ صاحب. دعا کر کے مولانا صاحب فارغ ہوئے تو یہ لال منہ سرخ، وہ آ کر مولانا صاحب کے اوپر، مولانا صاحب یہ کیا آپ نے دعا مانگی؟ مذہب کا جان چھوٹی، بڑی مشکل سے جان چھوٹی، اور یہ آپ نے پھر دعا کرا دی کہ جنت میں پھر دونوں اکٹھے ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی انہوں نے پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک عورت آئی تھی بوڑھی، تو اس نے کہا کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ بوڑھی عورت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. وہ ذرا تھوڑی سی آزردہ ہونے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الواقعہ کی آیت پڑھی، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. اللہ تعالیٰ نئے سرے سے اس بندے کو بنائے گا اور وہ جوان ہو کر داخل ہوگا، بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. تو اب جو بیوی کے اندر جتنی برائیاں نا وہاں نہیں ہوں گی، وہاں نہیں ہوں گی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں وقت آنے پر اکٹھا کریں، اور ہم وقت آنے پر ہم سب کو اکٹھا کریں. ایک صاحب نے کہا ایک بھائی نے اپنی کمائی سے پلاٹ خریدا، ایک دو لوگوں نے مشورہ دیا کہ پلاٹ کو 3 حصوں میں رجسٹر کروا لیں تاکہ ٹیکس بچائیں، ایک حصہ بیوی کے نام، ایک والدہ کے نام، ایک بھائی کے نام. اب والدہ کی وفات کے بعد ان کے حصے کو تمام بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا یا نہیں؟ یہ ہمارے معاشرے میں بڑی قباحتیں ہیں، اس کا ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا صرف رجسٹری کرانے سے، نام کرانے سے کسی کی ملکیت میں نہیں چلا جاتا. اگر سارے ورثاء متفق ہو جائے اور ایک مشورے پہ طے ہو جائے بات کہ انہوں نے اس طرح ہر ایک کے نام کیا تھا لیکن ملکیت میں نہیں دیا تھا، ملکیت کا مطلب خریدنے اور بیچنے کا اختیار نہیں دیا تھا، رہ رہے ہیں سب اس میں گھر میں یا ان گھروں میں، ایسی صورت کے اندر وہ مشترکہ ملکیت ہوگی اور سب پوری جائیداد کو تقسیم کرنا ہوگا سب میں. صرف رجسٹری کرنے سے، نام کر دینے سے اس کی ملکیت میں نہیں چلی جاتی.
ایک صاحب نے کہا والدہ نے وفات سے پہلے کچھ سونا اپنے چھوٹے بچے کے لیے رکھوایا تھا کہ جب اس کی شادی ہوگی تو اس کی بیوی کو پہنانا. وہ شادی سے پہلے ہی فوت ہو گیا. اب اس کے بچے کا تمام خرچہ بڑا بھائی کرتا ہے. وہ سونا اب کس طرح تقسیم ہوگا؟ جی والدہ نے کچھ سونا اپنے چھوٹے بچے کے لیے رکھوایا تھا. یہ رکھوانے سے اگر اس کی ملکیت میں نہیں دیا تھا نا تو ایسی صورت میں یہ ماں کی وراثت شمار ہوگی. صرف رکھوانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے وہ یہ زیور جو ہے نا وہ اپنے بچوں بیٹیوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے. اب بعد میں وہ تقسیم نہیں کرتے نا. یا تو بیٹی کو دے دیا, مالک بنا دیا, بھائی تم جو مرضی کرو اس کا, ٹھیک ہے, وہ آپ کی ملکیت سے نکل گیا. اور اگر کہیں لاکر میں, سیف میں, کلا میں زیورات بچیوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو باپ کے مرنے کے بعد یا ماں کے مرنے کے بعد پھر اس کو وراثت, جس کی بھی وہ ملکیت میں ہوں گے تو وراثت تقسیم ہوگی. وہ وراثت انہوں نے کہا کہ بیٹی کا نام جو ہے نا وہ مینا اور عائرہ اور مرہا انگریزی میں لکھا اور میرال. جی تو الگ سے نام بس الگ سے اردو میں پوچھ لیجئے, میں بتا دوں گا. تو نام رکھنے سب درست ہیں, چاروں نام درست ہیں, چاروں عربی کے ہیں. لیکن بس نام لکھتے وقت میں تھوڑا سا دھیان رکھیے کہ نام کا مطلب اچھا ہو. ضروری نہیں کہ عربی ہو, کوئی بھی کسی اور زبان کا نام ہو, نام کا مطلب اچھا ہو, اس میں شرک نہ ہو, اس کے اندر کوئی قباحت نہ ہو, کوئی غیر مسلموں میں کی پہچان نہ ہو. بس یہ 3 شرطیں ہیں تو یہ نام رکھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایمان لانے سے پہلے نام تھا عبد شمس, سورج کا بندہ. ظاہر ہے فرقیہ نام تھا تو بدلا, عبد الرحمن نام رکھا. ایک اور صحابی انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا نام تھا مرہ. مرہ کا معنی ہوتا ہے کڑوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن تو کڑوا نہیں ہوتا, ان کا نام بھی بدلا. ایک خاتون آئی, انہوں نے اسلام قبول کیا, ان کا نام تھا عاصیہ, عین الف صاد یہ ہے, نافرمان عورت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بھی بدلا کہ عاصیہ نہیں, اس کا نام پھر جمیلہ رکھا. تو نام رکھتے وقت یہ چاروں نام درست ہیں, رکھے جا سکتے ہیں کوئی بھی. اور ایک صاحب نے کہا کہ میں ایک لڑکی سے نکاح کی خواہش رکھتا ہوں لیکن وہ لڑکی اکثر انکار بھی کر چکی ہے اور اقرار بھی کرتی ہے. اگر مجھے پھر پسند کا نہ ملا تو پھر نکاح کرنا چاہیے. جی اس کا جواب آسان سا, بہت آسان سا جواب ہے کہ ان مسائل کے لیے بھرپور کوشش کیجیے. لوگ بہت سوال کرتے ہیں, کالج یونیورسٹیوں میں بھی جب پڑھاتا ہوں تو وہاں بھی یہی سوال بہت زیادہ ہوتا ہے, لو میرج کر سکتے ہیں کہ نہیں, پسند کی شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو ہمیں نوجوانوں کو یہی بتاتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ جب آپ سوال کرتے ہیں نا کہ پسند کی شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, تو مجھے کوئی آیت کوئی حدیث ایسی بتائیں جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ لڑکے یا لڑکی کی شادی اس جگہ کرنی چاہیے جہاں اسے پسند نہ ہو. کوئی آیت کوئی حدیث دکھا دے کہ ناپسندیدہ جگہ شادی کرنی چاہیے. اللہ کے بندو پسند کی جگہ شادی کرنی چاہیے. لڑکے یا لڑکی کی شادی ہمیشہ پسند کی جگہ کرنی چاہیے, لیکن پسند اس طرح جس طرح اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. ہوٹلوں میں پھر کے, پارکوں میں پھر کے اور سب کچھ کر کے, شادی سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ کر کے تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, کوئی نہیں ہوتی, کوئی نہیں ہوتی, بالکل نہیں ہوتی. تو اس لیے آسان سا جملہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ لو میرج جو ہمارے معاشرے میں ہے, لو میرج محبت کی شادی, کسی سے محبت کرتا ہے تو جائز طریقے سے شادی کر لے, جائز ہے. لیکن لو میرج جسے عام عرف عام میں کہتے ہیں, پہلے گھومنا پھرنا اور ایک دوسرے کے حال چال کو پہچاننا اور ہوٹلنگ وغیرہ کرنا, یہ لو میرج جائز نہیں ہے. لیکن اگلا جملہ غور سے سنیے گا, لو میرج جائز نہیں ہے لیکن لو آفٹر میرج فرض ہے. جو کرتے نہیں, لو آفٹر میرج فرض, نہ کرے گا گناہ ہوگا. صاحب نے کہا کہ اگر میں کسی کو کہوں کہ میں تمہاری نوکری لگواؤں گا لیکن اس کے بدلے ہر مہینے میں تمہارے سے کچھ رقم لوں گا, کیا یہ جائز ہے؟ یاد رکھ لیجیے گا, حدیث سنانے لگا ہوں, سوچنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا محتاط کیا کہ میں نوکری لگوا دوں تو مجھے کچھ پیسے ہر مہینے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت کرنا, سفارش کرنا جائز کام ہے, ناجائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ, سورہ مائدہ, من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن له کفل منها. جو بندہ اچھی سفارش کرتا ہے, اچھے کام کی, کسی کا حق نہیں مارتا, اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے اشفعوا فلتوجروا,
تم لوگ جو لوگ بیچارے اجنبی آ جاتے ہیں نا میرے سے کام کروانا کوئی ہے تو ان کی سفارش کیا کرو تمہیں ثواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ابھارتے تھے کہ دیکھو اجنبی آتے ہیں بندے تو بس اوقات مجھ سے نہیں بیچارے حجاب کرتے ہیں مجھ سے ملنے میں تو ان کی سفارش کیا کرو تمہیں ثواب ملے گا. لیکن اب غور سے اس جو سوال کیا اس کا جواب, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یشفع شفاعتن, جو شخص کسی کی سفارش کرے فیہدی لہ ہدیۃ, اور اس کو کوئی ہدیہ تحفہ دیا جائے, فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا, تو وہ سود کے دروازوں میں سے بڑے دروازے پر آیا. اس لیے یہ معاملہ کھلا سود ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کسی کی سفارش کریں وہ نوکری پہ لگ جائے, اس کو ملازمت مل جائے, اس کا کام ہو جائے, وہ مٹھائی کا ڈبہ آپ کے پاس لے کر آئے, اس حدیث کی روح سے حلال نہیں ہے. کوئی شدت پسندی نہیں ہے. حدیث سنائی ہے, ترجمہ کیا ہے, کچھ نہیں میں نے فتویٰ لگایا, جائز نہیں ہے. اب سفارش کرے گا نا صرف اللہ کے لیے کرے گا, صرف اللہ کے لیے کرے گا. سفارش ضرور کرنی چاہیے اچھے کام کی. ایک صاحب نے کہا کہ جب 10 درہم کے مطابق ہاتھ کاٹا جائے, اگر اس سے کم ہو تو کیا نہیں, 10 درہم کم از کم مقدار رکھی ہے فقہا نے چوری کے مال کی, لیکن اس کے لیے ہاتھ کاٹنے کے لیے پورا قانون قرآن میں موجود. اسلام میں شادی کے موقع پر بارات کا کیا تصور ہے؟ جی کوئی تصور نہیں ہے, بارات کا قطعاً تصور نہیں ہے اسلام کے اندر کہ اتنے بندے 100 بندے جائیں وہ لڑکی والوں کے گھر میں کھانا کھائیں. اسلام میں بارات کا کوئی تصور, نہ بارات کا نہ جہیز کا, جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہے. کیا امام کے پیچھے ثنا اور تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے؟ جی ہاں, سورہ فاتحہ جن کا مسلک ہو پڑھنا وہ پڑھ لیں, جن کا نہیں ہے وہ نہ پڑھیں. گھر میں قرآن پاک ایک پارہ اٹھا کر چہل قدمی کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. جی آپ چلتے پھرتے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں, بس وضو ہونا چاہیے. امام کے جب مقتدی اپنی بقیہ نماز کو کس طرح پورا کرے؟ امام کے دونوں سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو. جی ہاں, دونوں طرف سلام پھیر دے پھر کھڑا ہو باقی نماز اپنی پڑھنے کے لیے. ایک کہتے ہیں میں جو مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے وہ مجھے اللہ تعالیٰ چیز دے دیتا ہے. ماشاءاللہ, آپ مجھے بتائیں میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مانگا وہ سب اللہ سے مانگی, اور اس کے لیے بہترین کتاب مناجات مقبول. مناجات مقبول چھوٹی سی کتاب ہے, اس میں صرف قرآن اور حدیث کی دعائیں ہیں, باہر کی کوئی دعا نہیں ہے, صرف قرآن و سنت بس. تو وہ لے لیجئے, اس کا ترجمہ بھی ہو, با ترجمہ ہو تو وہ پڑھیے, اور ترجمہ پڑھتے ساتھ ساتھ دعائیں بھی بتا دیجیے. ظہر اور مغرب اور عشاء کی نفل نماز پڑھنے کی اہمیت بتا دیں. جی یہ جو نفل پڑھتے ہیں نا, اس کی وجہ یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو اعمال میں اگر کوئی کمی ہوگی, فرائض میں کوئی کمی ہوگی تو پوچھا جائے گا هل له من تطوع, کیا اس کی کوئی نفلی عبادت ہے؟ اگر وہ نفلی عبادت ہوگی تو وہ اس کو شمار کر کے کور کر دی جائے گی. اسے نفل بڑے کام آتے ہیں. قربانی کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ذبح کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے اور کتنی دیر لگانی چاہیے؟ دیر نہیں ہے, ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر, یا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, یا خالی بسم اللہ اللہ اکبر. اور کیسے ذبح کرنا چاہیے کہ گردن کے اندر میں 4 رگیں ہوتی ہیں, ہر جانور کی گردن میں 4 رگیں ہوتی ہیں. ایک تو سامنے والی سانس کی نالی, جانور میں بھی اسی طرح ہوتی ہے, اور پیچھے بالکل ساتھ ہی کھانے کی نالی, اور 2 طرف شاہرگیں, ایک طرف سے خون جاتا ہے ایک طرف سے آتا ہے, 2 شاہرگیں, اور سامنے نرخرا سانس کی نالی, اس کے پیچھے کھانے کی نالی. ان 4 نالیوں میں سے اگر 3 نالیاں کٹ جائے نا, 3 رگیں 3 وینز کٹ جائیں تو ایسی صورت میں حلال. اور یہ ہم کیسے اندازہ لگائیں؟ اس وقت تو خون بہ رہا ہوتا ہے نا, نہیں اندازہ ہوتا کہ بکرے کو ذبح کر رہے ہیں. اس کا آسان ترین طریقہ کہ چھری چلاتے چلاتے وہ ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ جائے. ریڑھ کی ہڈی نہیں کاٹنی, الگ نہیں کرنا ایک دم گردن کو, وہ مکروہ ہے. ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ جائے نا چھری چلاتے چلاتے, بس
آپ یقین کر لیں کہ چاروں رگیں کٹ چکی ہیں، کیونکہ وہ چاروں رگیں ہم اناٹمی میں یہی پڑھاتے ہیں کہ چاروں رگیں یہ ریڑھ کی ہڈی سے اوپر ہوتی ہیں. اس میں کافی سارے سوالات لکھے ہیں انہوں نے، یہ آئندہ نشست میں رکھ لیں. اب کچھ بزرگ آئے ہوئے ہیں، جماعت آئی ہوئی، ان کا تھوڑا سا احترام کرنا ہے. یہ کہتے ہیں بارش کا نہ ہونا کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ ہم سنت کے مطابق بارش کے لیے دعا کرنی ہم نے چھوڑ دی ہے؟ کیا ہمیں سنت کے مطابق نماز استسقاء ادا کرنی چاہیے؟ جی ہاں بالکل. حرم میں تو اب بھی معمول ہے کہ بارش کی کمی ہوتی ہے تو باقاعدہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. جزاک اللہ خیر. یہ سوال سے باقی کچھ رہ گئے وہ سنبھال لیجیے، وہ آئندہ ملاقات ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.